قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ التوبہ۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات، 16 رکوع اور تقریباً 4078 کلمات ہیں۔ سورت کے اسماء، اس سورت کے بہت سے نام ہیں، جیسے سورۃ البراۃ، سورۃ التوبہ، سورۃ الفاضحہ، سورۃ العذاب، سورۃ المشقشہ، البراۃ، منکرہ، سورۃ البہوت، سورۃ الغافرہ، سورۃ المیسرہ، سورۃ المبصرہ، سورۃ المیسرہ، المجزیہ، سورۃ المنقلہ، سورۃ المشردہ، سورۃ المدثرہ۔ برات کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برات و بیزاری کا اظہار و اعلان فرما دیا ہے۔ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 3 نیک مسلمانوں کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، یا یہ وجہ ہے کہ اس سورت میں توبہ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ کما قال اللہ تعالی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ ایک اور جگہ پر ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ التائبون العابدون۔ گزشتہ صورت سے مناسبت، اس صورت کا گزشتہ صورت سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ صورت یعنی سورۃ الانفال میں اکثر غزوہ بدر اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، اور اس صورت کے آخر میں کافروں سے صلح اور عہد کا ذکر تھا، اور کافروں کے مقابلے اور مقاتلہ کے لیے سامان جنگ کی تیاری کا حکم تھا۔ کافروں سے صلح محض جائز اور مباح کے درجہ میں ہے، اصل حکم ان کے حق میں جہاد و قتال ہے، اور اگر جہاد نہ ہو تو کم از کم دشمنان اسلام سے برات و بیزاری تو بہرحال واجب اور لازم ہے۔ اس لیے اس صورت میں بھی چند غزوات اور چند واقعات و اعلانات کا ذکر ہے۔ سورت کے آغاز میں نقض عہد توڑنے والوں کے کرنے والوں سے برات اور بیزاری کا اعلان ہے، اور قبائل عرب کے معاہدین اور ناقضین عہد وعدہ توڑنا کے متعلق کچھ احکام کا ذکر ہے، اور ان سے جہاد و قتال کی ترغیب ہے، اور پھر فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے واقعات کا ذکر ہے، اور اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے والوں پر عتاب و ملامت ہے۔ غرض یہ کہ دونوں صورتوں میں جہاد و قتال کا حکم ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں مناسبت ظاہر ہے۔ نئی سورۃ الانفال کے آخر میں مومنین کے باہمی موالات، دوستی اور اخوت کا ذکر تھا، اور اس لیے سورت کے شروع میں دشمنان اسلام سے تبرہ اور بیزاری کے فرمان اور اعلان کا ذکر ہے کہ یہ مشرکین بالکل نجس و ناپاک ہیں، ان کو اجازت نہیں کہ مسجد حرام کے قریب بھی آ سکیں، مبادا کہ کفر و شرک کی نجاست اور گندگی کی بو مسجد میں آ جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الانفال کے آخر میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بنے رہیں، اور اس سورت کے شروع میں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار اور مشرکین سے مکمل طور پر تعلق قطع کر لیں اور ان سے بری ذمہ اور بیزار ہو جائیں۔ جب تک کفر و کافرین سے تبرہ و بیزاری نہ ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل نہ ہوگا۔ البتہ دونوں صورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اس لیے مناسبت ظاہری ہے، گویا کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ سورت کی ابتدا میں تسمیہ نہ لکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ مفسرین نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں، جن میں بہت اختلاف ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ امام رازی نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی،
اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ نیز یہ بات اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس قدر احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے، کیونکہ غزوہ تبوک جس کا ذکر یہاں بڑی شرح و بسط سے کیا گیا ہے وہ 9 ہجری میں ہوا تھا، اور مشرکین سے عام بیزاری و قطع تعلقی کا اعلان بھی حج کے موقع پر ہوا تھا۔